دی سولز آف بلیک فاک، وہ کتاب جس نے امریکہ کو آئینہ دکھایا۔ دنیا کی تاریخ میں چند کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف اپنے زمانے کی ترجمان نہیں بنتی بلکہ آنے والی نسلوں کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑتی رہتی ہیں۔ ان کی حیثیت محض چند اوراق پر چھپے ہوئے الفاظ کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک قوم کی اجتماعی یادداشت، ایک تہذیب کی خود احتسابی اور ایک معاشرے کی فکری سمت کا حصہ بن جاتی ہے۔ امریکہ کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو چند کتابیں ایسی ضرور دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے اس ملک کے سیاسی، سماجی اور فکری ارتقاء میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ان میں کامن سینس نے آزادی کی تحریک کو مہمیز دی، دی فیڈرلسٹ پیپرز نے ریاستی نظام کی فکری بنیادیں استوار کیں۔ لیکن اگر سوال یہ ہو کہ امریکہ کو اپنی روح کے اندر جھانکنے پر کس کتاب نے مجبور کیا، تو اس کا جواب بلا تردد دی سولز آف بلیک فاک ہے۔ یہ کتاب 1903 میں W.E.B. بوئس نے لکھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی گونج آج بھی امریکی عدالتوں، جامعات، پارلیمان، صحافت اور سماجی تحریکوں میں سنی جا سکتی ہے۔ بعض کتابیں مسائل کا حل پیش کرتی ہیں اور بعض صرف اتنا کر دیتی ہیں کہ وہ مسئلے کو اس شدت سے سامنے لے آتی ہیں کہ پھر اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ دی سولز آف بلیک فاک اسی دوسری قسم کی کتاب ہے۔ اس نے امریکہ کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دیا جس میں سفید فام اکثریت کو اپنی برتری کے دعووں کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریاں، ناانصافیاں اور تاریخی غلطیاں بھی صاف دکھائی دینے لگیں۔ امریکہ نے آزادی کا اعلان کرتے وقت انسان کی مساوات، آزادی اور بنیادی حقوق کو اپنی قومی شناخت کا حصہ بنایا تھا، مگر اسی امریکہ میں لاکھوں سیاہ فام انسان غلام بنائے گئے، منڈیوں میں فروخت ہوئے، خاندانوں سے جدا کیے گئے اور انہیں انسان سے زیادہ ایک معاشی سرمایہ سمجھا گیا۔ غلامی کے خاتمے کے بعد بھی ان کی زندگی آسان نہ ہوئی۔ قانونی آزادی کے باوجود معاشرتی دیواریں قائم رہیں، تعلیمی ادارے الگ رہے، رہائشی بستیاں الگ رہیں، روزگار کے مواقع محدود رہے اور عزت و احترام کا پیمانہ بھی رنگت کی بنیاد پر بدل جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں W.E.B. بوئس نے محسوس کیا کہ صرف قوانین بدل دینے سے قومیں نہیں بدلتی، ذہن بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے دی سولز آف بلیک فاک میں کسی ایک واقعے یا ایک شخصیت کی داستان نہیں لکھی، بلکہ ایک پوری قوم کے احساسات، دکھوں، امیدوں، محرومیوں کو الفاظ کا لباس پہنایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سیاہ فام امریکی کی سب سے بڑی تکلیف صرف غربت یا بے روزگاری نہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ وہ اپنے ہی وطن میں ہمیشہ دوسروں کی نگاہ سے خود کو دیکھنے پر مجبور رہتا ہے۔ گویا ایک طرف اس کی اپنی شناخت ہے اور دوسری طرف وہ شناخت ہے جو معاشرہ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہی اندرونی کشمکش انسان کے اعتماد، اس کی شخصیت اور اس کے مستقبل کو متاثر کرتی ہے۔ W.E.B. بوئس نے اس کیفیت کو نہایت گہرائی سے بیان کیا اور ثابت کیا کہ امتیاز صرف جسموں کو نہیں بلکہ روحوں کو بھی زخمی کرتا ہے۔ یہ کتاب صرف شکایت نامہ نہیں بلکہ ایک فکری دستاویز بھی ہے۔ W.E.B. بوئس نے تعلیم کو آزادی کا سب سے مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ ان کا یقین تھا کہ اگر کسی محروم طبقے کو باوقار زندگی دینی ہے تو اسے علم، شعور اور قیادت کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ انہوں نے اس تصور کی بھی مخالفت کی کہ سیاہ فام لوگوں کو صرف ہنر سکھا دینا کافی ہے۔ ان کے نزدیک قوموں کی تعمیر صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ ذہنوں سے ہوتی ہے۔ فلسفہ، ادب، تاریخ، قانون، سیاست اور سائنس میں بھی سیاہ فام نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکیں۔ اس زمانے میں یہ خیال بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ W.E.B. بوئس کی سوچ زیادہ دور اندیش تھی۔ آج امریکہ کی جامعات، عدالتیں، تحقیقاتی ادارے، کاروباری ادارے اور سیاسی نظام میں اسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہر طبقے کو مساوی حقوق مواقع نہ ملے۔ اس لیے دی سولز آف بلیک فاک کو محض ایک ادبی شاہکار نہیں بلکہ شہری حقوق کی آئندہ تحریکوں کی فکری بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ بعد کی کئی نسلوں نے اس کتاب سے یہ سبق لیا کہ خاموشی ناانصافی کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ دلیل، علم اور اخلاقی جرات تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ اس کتاب کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا گیا۔ W.E.B. بوئس نے ظلم کی نشاندہی ضرور کی مگر انتقام کی دعوت نہیں دی۔ انہوں نے سفید فام امریکہ کو دشمن کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے ہی اقتدار کی یاد دلائی۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر آزادی، مساوات اور انسانی وقار واقعی قومی اصول ہیں تو پھر ان اصولوں کا اطلاق ہر شہری پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی سوال اس کتاب کی اصل طاقت بن گیا۔
تاریخ گواہ ہے کہ بندوق کبھی کبھی حکومتیں بدل دیتی ہیں، لیکن ایک مضبوط سوال پورے معاشرے کا ضمیر بدل دیتا ہے۔ دی سولز آف بلیک فاک نے یہی کام کیا۔ اس کے بعد نسل پرستی کے خلاف بحث صرف سڑکوں تک محدود نہ رہی، بلکہ جامعات، اخبارات، گرجا گھروں اور پارلیمان تک پہنچ گئی۔ آنے والے اشروں میں شہری حقوق کی تحریک نے جو کامیابیاں حاصل کیں، ان کے پس منظر میں اس کتاب کی فکری روشنی صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ امتیازی رویے کے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، لیکن امریکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مساوات کا خواب محض آئینی دفعات سے پورا نہیں ہوگا، بلکہ سماجی رویوں کی تبدیلی بھی ناگزیر ہے۔ آج اس کتاب کی اشاعت کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کی معنویت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دنیا کے مختلف معاشروں میں آج بھی رنگ، نسل، زبان، مذہب، ذات، طبقے اور معاشی حیثیت کی بنیاد پر امتیاز موجود ہے۔ ہر وہ معاشرہ جو خود کو مہذب کہتا ہے، اسے دی سولز آف بلیک فاک ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف سیاہ فام امریکیوں کی داستان نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی آواز ہے جسے اس کی شناخت کی وجہ سے کمتر سمجھا گیا۔ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی قوم کی اصل طاقت اس کے ہتھیار، دولت یا بلند و بالا عبارتیں نہیں، بلکہ اس کا انصاف ہوتا ہے۔ جہاں انصاف کمزور ہو جائے، وہاں ترقی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ امریکہ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے، ان پر بحث کرنے اور انہیں درست کرنے کی جو روایت قائم کی، اس میں اس کتاب کا حصہ ناقابل انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دی سولز آف بلیک فاک کو صرف ایک ادبی تخلیق یا سماجی مطالعہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے امریکی ضمیر کی بیداری کی ایسی دستاویز قرار دی جاتا ہے جس نے ایک طاقتور قوم کو یہ احساس دلایا کہ آئین سے بھی زیادہ اہم چیز انسان کی عزت ہے، اور آزادی کا سب سے خوبصورت مفہوم وہی ہے جس میں کسی انسان کی قدر اس کی رنگت سے نہیں، بلکہ اس کی انسانیت سے متعین ہوتی ہے۔